بھی مسلمان ملک میں کئی طرح کی بے چینی اور لاقانونیت ہے، اس کے لیے ایک احمدی جو حقیقی مسلمان ہے اسے دعا کرنی چاہیے۔ ہم جو اس زمانے کے امام کو ماننے والے ہیں اس کا سب سے زیادہ یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ مسلمانوں کی ہمدردی میں بڑھ کر اظہار کرنے والے ہوں۔ جب ہم اہل بیت میں عام خلق اللہ کے لیے ہمدردی رکھنے کا عہد کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑھ کر اس جذبے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس دنیاوی حکومت اور وسائل تو نہیں جس سے ہم عملی مدد بھی مسلمانوں کی کر سکیں یا کسی ملک میں اگر ضرورت ہو تو کر سکیں۔ خاص طور پر بعض ممالک کی موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال کے تناظر میں ہمارے پاس یہ وسائل نہیں کہ ہم جا کر مدد کر سکیں۔ ہاں، ہم دعا کر سکتے ہیں اور اس طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے، یا جو احمدی ان ممالک میں بس رہے ہیں یا ان ممالک کے باشندے ہیں جن میں آج کل بعض مسائل کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دعا کے علاوہ اگر کسی احمدی کے ارباب حکومت یا سیاستدانوں سے تعلق ہیں تو انہیں اس بات کی طرف توجہ بھی دلانی چاہیے کہ ان کے ذاتی مفادات کے بجائے ان کو قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ عموماً مسلمان ارباب اختیار اور حکومت جب اقتدار میں آتے ہیں، سیاسی لیڈر جب اقتدار میں آتے ہیں یا کسی بھی طرح اقتدار میں آتے ہیں تو حقوق العباد اور اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ تو ظاہر ہے تقویٰ کی کمی ہے۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جس کتاب قرآن کریم پر ایمان لانے اور پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بنیادی حکم کو بھول جاتے ہیں کہ تمہارے میں اور دوسرے میں مابع الامتیاز تقویٰ ہے۔ اور جب یہ امتیاز باقی نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا پرستی اور دنیا کی ہوس اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ گو مسلمان اور اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہوتا ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسلام کے نام پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی کی جا رہی ہوتی ہے۔ دولت کو، اقتدار کی ہوس کو، طاقت کے نشے کو خدا تعالیٰ کے احکامات پر ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، یا دولت کو سنبھالنے کے لیے، اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے غیر ملکی طاقتوں پر انحصار کیا جا رہا ہوتا ہے۔
غیر طاقتوں کے مفادات کی حفاظت اپنے ہم وطنوں اور مسلم امہ کے مفادات کی حفاظت سے زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے، اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی رعایا پر ظلم سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دولت کی لالچ نے سربراہان حکومت کو اس حد تک خود غرض بنا دیا ہے کہ اپنی ذاتی خزانے بھرنے اور حقوق العباد کی ادنیٰ سی ادائیگی میں بھی کوئی نسبت نہیں رہنے دی۔ اگر 100 اپنے لیے ہے تو ایک دوسرے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ جو خبریں باہر نکل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کسی سربراہ نے سینکڑوں کلو گرام سونا باہر نکال دیا، تو کسی نے اپنے تہہ خانے خزانے سے بھرے ہوئے ہیں، کسی نے سوئس بینکوں میں ملک کی دولت کو ذاتی حساب میں رکھا ہوا ہے، اور کسی نے غیر ممالک میں بے شمار لاتعداد جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ ملک کے عوام روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ یہ صرف عرب ملکوں کی بات نہیں ہے، پاکستان ہے، شاید عوام مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے وہاں کہ عام آدمی کو بہت سارے ایسے عام لوگ ہوں گے جن کو ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے، لیکن سربراہ جو ہیں، لیڈر جو ہیں، اپنے محلوں کی سجاوٹوں اور ذاتی استعمال کے لیے قوم کے پیسے سے لاکھوں پاؤنڈ کی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ بس چاہے پاکستان ہے یا مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں یا افریقہ کے بعض ملک ہیں، مسلمان سربراہوں نے جن کو ایک رہنما کتاب، شریعت اور سنت ملی، جو اپنی اصلی حالت میں آج تک زندہ و جاوید ہے، باوجود اس قدر رہنمائی کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لوگ۔ بس امت مسلمہ تو ایک طرف رہی، یعنی دوسرے ملک جن کے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے بھی مال غصب کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ تقویٰ پر چل کر حکومت چلانے والے ہوں گے، یا حکومت چلانے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ ملک میں فساد اور افراتفری پیدا کرنے کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، طاقت کے زور پر کچھ عرصہ حکومتیں تو قائم کر سکتے ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتے۔ بس ایسے حالات میں پھر ایک رد عمل ظاہر ہوتا ہے جو اچانک ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک نہیں ہوتا، بلکہ اندر ہی اندر ایک لاوا پکڑا